الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو ظلم کی برائی اور اس کے برے انجام اور اس کی اللہ کے ہاں باز پرس کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی۔ ظلم جو ہے اور حق تلفی، بعض مرتبہ سامنے والے فریق کے کمزوری کی وجہ سے ظالم کو ظلم کا موقع زیادہ ملتا ہے، اور بعض مرتبہ سامنے والے فریق کی مظلوم کی مجبوری کی بنا پر ظلم کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس جو ہے طاقت ہے، اس کے پاس پاور ہے، اور سامنے والے کے پاس نہ طاقت ہے نہ پاور ہے، اس کی وجہ سے یہ سامنے دوسرا پہلا فریق جو ہے اس کو ظلم کا زیادہ موقع ملتا ہے، اور ظلم کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور چونکہ اللہ پاک نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے، دار الجزا نہیں بنایا۔ دار الجزا یعنی بدلے کا گھر وہ آخرت کا ہے، دنیا کا گھر وہ دار العمل ہے۔ لہذا اللہ کی اس سنت اور قاعدے کی مطابق ظالم کی پکڑ فوری طور پر نہیں ہوتی، اور ظلم کا بدلہ پورا دنیا میں نہیں دیا جاتا۔ اس کی وجہ سے ظالم اور بے خوف ہو جاتا ہے، اور ظالم اور زیادہ جو ہے وہ ظلم کے اوپر اتر آتا ہے کہ بھئی وہ یوں سمجھتا ہے کہ میری پکڑ کرنے والا کوئی نہیں۔ بعض مرتبہ آدمی خود مفتی بن جاتا ہے کہ میرے لیے سامنے والے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا جائز ہے، حالانکہ وہ جائز نہیں ہوتا، ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی کے یہاں کام کر رہا ہے، کسی کے ماتحت ہے، اس کے اوپر کوئی آدمی مقرر ہے، اس کا صدر ہے، اس کا سیکریٹری ہے۔ اب وہ سیکریٹری اور صدارت کا اس کے پاس ایک پاور ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ اب بہت سی مرتبہ آدمی اپنی صدارت اور اپنے اس اوپر کے ہاتھ ہونے کی وجہ سے ماتحتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور ماتحتوں کا کسی قسم کی جگہ اس کے دل میں نہیں ہوتی، اور وہ یوں سمجھتا ہے یہ میرے ماتحت ہے، مجھے ان سے کام لینا ہے، اور چونکہ مجھے ایک بالادستی حاصل ہے ان کے اوپر، جس کی وجہ سے میں جو ان سے کام لینا چاہوں لے سکتا ہوں، جس کے نتیجے کے اندر وہ ظلم کرتا ہے، اس کی حیثیت سے زیادہ کام لیتا ہے، اس کی ذمہ داری سے زیادہ کام لیتا ہے، جو کام اس کی ذمے میں نہیں ہوتا وہ اس سے زیادہ لیتا ہے، کہ بھائی یہ میرا سیٹ ہے، یہ میرا سیکریٹری ہے، یہ میرا صدر ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ بیچارہ شرما شرمی کے اندر کام کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے ماتحت 10 آدمی کام کرتے ہیں، اس کو ان کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ بھائی ان کے کام کے اوپر تو نگرانی رکھ۔ اب وہ جو کام ان 10 آدمیوں کے حوالے ہے وہ کام وہ نہیں کرتے، تو یہ جو ان کا ذمہ دار ہے ان کو اس کے اوپر تنبیہ کرے، ان سے کام لے، جو ان کے ذمہ کام ہے وہ کام لے، وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ
مجھے جو ہے ان کے اوپر بالادستی حاصل ہے، اس وجہ سے میں ان 10 آدمیوں کا جو ذمہ دار بنایا گیا ہوں، ان ماتحتوں سے ان کے ذمے جو کام نہیں ہے وہ زبردستی لو، حالانکہ وہ اس پر راضی نہیں ہے کہ بھئی یہ کام تم کو کرنا پڑے گا۔ اب وہ بیچارہ کر رہا ہے یا تو اس شرم کے اندر کہ یہ میرا سیٹ ہے، یہ میرا سیکریٹری ہے، یہ میرا صدر ہے، لہذا مجھے اس کا کام کرنا پڑے گا، شرم کے مارے وہ کام کرتا ہے، وہ خوش دلی سے کرتا نہیں، یا پھر وہ کام کرتا ہے مجبوری میں، دباؤ میں، کہ بھئی ہم 10 آدمیوں کا پاور اس کے ہاتھ میں ہے، اگر ہم نے اس کی ناجائز مطالبے بھی پورے نہیں کیے تو کوئی نہ کوئی فالٹ ہمارا نکال کر یا تو ہماری سیلری میں سے کم کروا دے گا یا پھر ہمیں نوکری سے نکلوا دے گا، جس کے نتیجے کے اندر وہ بیچارہ مجبور ہو کر اس ظلم کو سہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری معاشرت کے اندر بھی بعض ایسی شکلیں صورتیں ظلم کی پیدا ہوتی ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن بہت سی مرتبہ تو اس وجہ سے کہ بھئی ایسا تو سب جگہ ہوتا ہے، یہ تو ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر گھر میں ہو رہا ہے، یہ تو کوئی نئی بات تھوڑی ہے، وہاں بھی یہ ہو رہا ہے، وہاں بھی ہو رہا ہے، وہاں بھی ہو رہا ہے، بھئی اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا، اتنا تو ویٹھنا پڑے گا۔ جیسے کہ مثلا جو ہے بہت سی جگہوں کے اوپر عورتوں کے ساتھ حق تلفی کا، ظلم و ستم کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک بہو ہوتی ہے، وہ بیچاری بیاہ کر آئی ہے، شادی کر کے وہ آئی ہے کسی کے گھر، کسی کی بیوی بن کے آئی ہے، اور جو ہے وہ اب یہاں پر چونکہ عام متن ہمارے معاشرہ کا حال یہ ہے کہ عام متن عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو مردوں کو دیا جاتا ہے، حالانکہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ دستور تھا کہ عورتوں کو کسی قابل نہیں سمجھتے تھے، ان کی حق تلفیاں بہت ہوتی، ان کے اوپر ظلم و ستم بہت ہوتے تھے، کسی باپ کا انتقال ہو گیا تو عورتوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے کہ باپ کی وراثت میں ان کا حصہ ہو، بلکہ باپ جو ہے وہ جس بیوی کو چھوڑ کر مرا ہے، بڑا بیٹا جو ہے وہ اپنی اسی باپ کی بیوی سے شادی کر لیتا تھا، اپنی جاگیر سمجھتا تھا۔ بہت سے لوگ عورتوں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ بھئی عورت تو انسان نہیں، لہذا اس کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ جب اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اور اس قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 114 صورتیں اللہ نے اس قرآن کے اندر نازل کی، ان 114 صورتوں کے اندر ایک سورت سورۃ النساء کے نام سے ہے، عورتوں کی سورت، عورتوں کے احکام، عورتوں کے حقوق کے متعلق اس سورت کے اندر اس کا بیان کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ اب جو لوگ اہل ایمان نہیں ہے وہ لوگ یوں سمجھے کہ بھئی عورت دوسرے درجے کی انسان ہے، تو چلو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پاس صحیح علم نہیں، صحیح تعلیم نہیں، لیکن جو لوگ اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں اور اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر ان کو گرو ہے، فخر ہے، آج ہم مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی بہت سی جگہ عورت کو انسان ہونے کے اعتبار سے دوسرے درجے پر رکھ کر اس کے ساتھ ظلم کیا جائے تو وہ ظلم بھی جائز، اس کی حق تلفی کی جائے تو بھی جائز،
اس کو نیچا دکھایا جائے تو بھی جائز، حالانکہ اسلام نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ جس طریقے سے قرآن و حدیث کے اندر والدین کے حقوق بتلائے ہیں، اولاد کے حقوق بتلائے ہیں، اسی طرح سے بیویوں کے حقوق بھی بتلائے ہیں۔ لہذا اب یہ بہت سی مرتبہ عورتوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ بیچاری مجبور ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہے کہ ایک عورت کا جب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد وہ اپنے سسرال پہنچ گئی تو اب وہ سسرال اس کا گھر ہے اور واقعتاً اس کا گھر ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ جو ہے وہاں پر اس کے طلاق کی نوبت آ گئی یا شوہر کی وفات کی نوبت آ گئی تو پھر اس صورت کے اندر عامتاً ہمارے معاشرے میں وہ عورت کا دوسری مرتبہ زیادہ تر نکاح کرنے کا رواج نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچاری مجبوراً جو ہے زندگی گزارتی ہے۔ اگر سسرال والوں نے بڑا دل رکھ کر اس کا انتظام کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے، اور وہ اپنے میکے میں آ کر کس طرح سے زندگی گزارتی ہے ہم میں سے ہر ایک کے سامنے ہے۔ اب ان مجبوری کے نتیجے کے اندر بیچاری بہت سی مرتبہ سسرال کے اندر اس پر اس قسم کے ظلم اور ستم ڈھائے جاتے ہیں، اس کی حق تلفیاں کی جاتی ہے، لیکن وہ اس کو برداشت کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچاری مجبور ہے۔ تو بہت سی مرتبہ سامنے والے فریق کے مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ظلم و ستم جو ہے وہ آدمی کرتا ہے کہ بھئی یہ تو عورت ہے، یہ تو جو ہے سسرال ہے اس کا، سسرال میں تو اسی طرح سے اس کو رہنا پڑے گا، یعنی کیا دب کر رہنا پڑے گا۔ بھائی گھر کے اندر اگر دو عورتیں ہیں، ہماری اگر دو بہنیں ہیں، اگر ان دو بہنوں کے میں سے ایک بہن کسی دوسری بہن کے اوپر ظلم کر رہی ہے، ہم فوراً اس کا نوٹس لیں گے اور بہن کو ٹوکیں گے کہ یہ تو چھوٹی بہن کو کیوں دبا رہی ہے، یہ چھوٹی بہن کو تو کیوں ایسے تانے دے رہی ہے۔ لیکن اگر معاملہ بھابھی اور ننن کا ہو تو ایسی صورت کے اندر ہماری زبانوں کے اوپر تالے لگ جائیں گے، اس وقت جو ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکیں گے، بلکہ بہت سی مرتبہ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں تو ہم یوں کہتے اگر کوئی بیچاری جرأت والی بھابھی نے اگر شکایت کی اگر اپنی ساس کو یا سسر کو تو ایسے طور پر بہت سی مرتبہ کہ بھائی اتنا تو تجھے برداشت کرنا پڑے گا، تو بہو ہے، تجھے تو اتنا بیٹھنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو بہو بن کر آ رہی ہے، گویا یہاں پر تو مجبور ہے، اس وجہ سے تجھے یہ ظلم و ستم سہنا پڑے گا، تجھے یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اب وہ بیچاری مجبور ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ بیچاری خاموش ہو جاتی ہے، وہ کچھ کہتی نہیں ہے، اور خاص کر کے جو ایک دو بچے اگر ہو جائے تو وہ بیچاری گھبراتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ میں نے زیادہ ببال کیا، بات زیادہ اگر دور تک پہنچی، ہو سکتا ہے کہ مجھے میکے واپس جانا پڑے، اور میکے کے اندر جو ہے وہ عامتاً ہمارا جو معاشرہ ہے وہ عامتاً بیچارے مالی اعتبار سے عامتاً اہل اسلام کمزور ہوتے ہیں۔ اب جب میکے والے بیچارے کمزور ہوتے ہیں، عورت 100 مرتبہ سوچتی ہے کہ میں اپنے میکے میں کس طرح سے زندگی گزاروں گی، کیونکہ یہاں بھی پھر اس کی وہی جو ہے وہ بابیاں ہوگی، ان بابیوں کے ماتحت اس کو رہنا پڑے گا۔ اب ہم عامتاً اسلامی تعلیم کے مفقود ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے اس کا جو ہے وہ خیال نہیں کیا جاتا، جس کے نتیجے کے اندر بیچاری وہ سسرال کے اندر جس قسم کے اس کے اوپر ظلم ڈھائے جائے وہ سہتی رہتی ہے۔
اب سسر جو ہے وہ ماشاءاللہ سسر ادھر جو ہے ساس ماشاءاللہ تسبیحات پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، چاشتہ اور تہجد پڑھ رہی ہے، سسر صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے نیک نمازی حاجی اور معاشرے کے اندر ان کا ایک مقام ہے، لیکن انہی کے گھر کے اندر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان سے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے ہم ظلم یہی سمجھتے ہیں کہ کسی پرائے آدمی کو جو ہے وہ ہم نے دو چار گھوسے رسید کر دیے، پرائے آدمی کو کچھ بول دیا، پرائے آدمی کا کچھ ہڑپ کر لیا۔ زیادہ تر حق تلفیاں جو ہیں وہ ہم اپنے گھرانے میں اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ بھائی مطلب ایک عام ذہنیت بن گئی ہے کہ بھائی یہ بہو ہے، اس وجہ سے اس بہو کو ہر ایک کو تانا دینے کا حق، اس بہو کو ہر ایک کو دبا کے رکھنے کا حق۔ بہت سی مرتبہ بہت سی جگہوں سے ایسی جو ہے وہ باتیں جاننے کو ملتی ہیں کہ اگر آپ کے سامنے میں اس کو ذکر کروں آپ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہو کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہو سکتا ہے۔ تو خیر یہ جو بہو ہمارے گھر آ رہی ہے، یہ بہو جو ہے وہ چلو ہم اس کو کچھ بھی نہ سمجھے، ایک ذرہ برابر مقام نہ دے، ہمارے دلوں میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر ہمارے جو ہے پورے گھرانے میں کسی کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ شوہر کے دل میں جگہ ہے، نہ ساس کے دل میں جگہ ہے، نہ سسر کے دل میں جگہ ہے، نہ نند کے دل میں جگہ ہے، نہ دیور جیٹھ کے دل میں جگہ ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیے کہ ان سب کا رشتہ جو ہے وہ بہو آنے والی بہو کا گھر والوں کے ساتھ بعد میں جڑا ہے، یہ سب سے پہلے اللہ کی بندی ہے، یہ اللہ کی بندی ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر سارے اس کے حقوق سے آنکھیں بند کر لیں گے، اللہ کی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور اللہ نے دنیا کا گھر حساب کا نہیں رکھا ہے، دنیا دارالعمل ہے۔ اگر پکڑ نہیں ہوتی، میری وہی عزت ہے ظالم بننے کے باوجود، جو معاشرے میں پہلے تھی ظالم بننے کے باوجود میری وہی عزت قائم ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں ہمیشہ بچا رہوں گا اور میری اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ گزشتہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو اگر مارا ہوگا بیٹا، اس کا بھی وہاں بدلہ لیا جائے گا۔ لہذا یوں نہ سمجھے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کے باپ بیچارے مجبور ہیں وہ کچھ نہیں کہیں گے، اس کے بھائی مجبور ہے کچھ نہیں کہیں گے، اس کا خاندان کمزور ہے کچھ نہیں کہے گا۔ بہت سی مرتبہ اس وجہ سے ظلم کیا جاتا ہے کہ بھائی بیچارہ لڑکی والے کے گھر والے کمزور ہوتے ہیں، اگر ماتھا بھارے ہو لڑکی کے گھر والے تو پھر ان کے ڈر سے بہت سی مرتبہ حق تلفی کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر بیچارے لڑکی والے سیدھے سادے ہیں کمزور ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہاں ہر قسم کا ظلم و ستم کرنے کی ہمارے لیے گنجائش ہے۔ اور اتنا بھی یاد رکھیے قیامت کا دن اگرچہ روز جزا ہے، پورا بدلہ وہی ملے گا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ دنیا کے اندر بھی مل جاتا ہے۔ اس میں سے ایک ظلم ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے، اس کا بدلہ دنیا بھی بہت سی مرتبہ مل جاتا ہے۔ اب پھر آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پھر آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، میرے اوپر یہ آفت آئی، میرے اوپر یہ مصیبت آئی، کہاں سے آئی، آدمی حیران رہ جاتا ہے، لیکن سوچتا نہیں ہے کہ بھئی یہ مصیبت کس وجہ سے آئی ہے، کہ ہمارے گھر میں ظلم ہو رہا ہے اور ان ظلم سے ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں، ہمارے گھر کے اندر حق تلفیاں ہو رہی ہے اور ان حق تلفیوں سے ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ ان حق تلفیوں کے نتیجے میں پھر مصیبت آئے گی، پھر باپو کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے،
کہ دیکھو نا مولوی صاحب کسی نے کچھ کر دیا ہے، اچانک یہ ہو گیا، اچانک یہ ہو گیا، اچانک ایسا ہو گیا، حالانکہ ہم اس کے حقیقی اسباب ہیں اس کے اوپر غور نہیں کرتے کہ ایک اللہ کی مخلوق کو ستانے کی وجہ سے یہ ظلم و ستم، یہ نتیجہ جو ہے نکلا ہے۔ علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1000 کتابوں کے مصنف، مجدد زمان جن کو کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ لکھنے بیٹھے ہیں، تصنیف کر رہے ہیں، لیکن آپ تو بڑے عالم مفسر قرآن، ہزاروں کتابوں کے 1000 کتابوں کے مصنف، اب جب لکھ رہے ہیں لیکن قلم چل ہی نہیں رہا ہے، مضامین ایک دم غائب ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ لکھا ہی نہیں جا رہا ہے، بڑے ایک دم سے پریشان ہوئے، کیا بات ہوئی کہ اللہ کی طرف سے مضامین کی جو آمد ہو رہی ہے وہ بند ہو گئی، سلسلہ ختم ہو رہا ہے، میں لکھ نہیں پا رہا ہوں۔ اچانک ان کو یاد آیا کہ میری اہلیہ باہر گئی ہے اور اس نے جاتے وقت مجھے کہا تھا کہ مرغی پنجرے میں بند ہے، جب اس کے کھولنے کا وقت آئے تو کھول دینا۔ اب اس کے کھولنے کے وقت کھولنا میں بھول گیا، اس کے نتیجے کے اندر وہ مرغی پنجرے میں پریشان ہو رہی ہے، مجھے فوراً یاد آیا کہ شاید یہ وجہ ہو، جا کر پنجرے کو کھولا، مرغی کو دانا پانی دیا، اس کے بعد جب میں لکھنے بیٹھا مضامین کا القاء شروع ہو گیا۔ اللہ کی ایک بے زبان مخلوق مرغی، جس کا نہ کوئی میکا ہے نہ سسرال ہے، کوئی ان کی رشتہ داریاں نہیں ہے، اس ایک مخلوق کو ستانے کی وجہ سے ایک مجدد کے اوپر مضامین کی آمد بند ہو جاتی ہے، اور ہم اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد پھر یہ خیال رکھیں آسمان سے من و سلوہ گریں گے، آسمان سے روپے پیسوں دینار و درہم کی بارشیں ہوگی۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ ہمیں موقع دیے ہوئے ہیں کہ اللہ فوری طور پر سزا نہیں دیتے، لہذا ظلم و ستم صرف غیروں کے ساتھ نہیں، آج ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے۔ لیکن یہی نہیں کہ صرف بہوؤں کے اوپر ہی ظلم ہو رہا ہے، سکے کی دوسری جانب بھی ہے۔ پہلے عام مطلب ایسا ہوتا تھا کہ گھروں کے اندر بیچاری بہویں ہی مظلوم ہوتی تھی، لیکن بہت سی مرتبہ بہویں ایسی ماتھے کی ملتی ہے، وہ بیچاری ساس سسر کے اور ننند کے جو ہے وہ کیا ہے سر میں درد کر کے بیٹھتی ہے، وہ ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو ہے بڑے گھرانے کی ہوتی ہے، اونچی گھرانے کی ہوتی ہے، یا صحیح طور پر تربیت اس کی نہیں ہوئی ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ بہو ساس سسر کے ناک کے اندر دم کر دیتی ہے۔ تو نہ ساس سسر کے لیے بہو پر ظلم و ستم کرنے کی گنجائش ہے، اور نہ ہی بہو کے لیے ساس سسر پر اور ننند پر ظلم کرنے کی گنجائش ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہماری پکڑ نہیں ہو رہی ہے اس لیے یہ سب کچھ چل جائے گا، اللہ علیم و خبیر ذات جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ایک بہو بن کر آتی ہے، جیسے ساس سسر پر ذمہ داری ہے، شوہر پر ذمہ داری ہے، ننند کے اوپر ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ اچھی طریقے سے معاملہ کرنا، ویسے ایک بہو بن کر جاتی ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہونے والے سسر کو اپنے باپ کا درجہ دے، ہونے والی ساس کو ماں کا درجہ دے، اپنی ننند کو بہو کا درجہ دے۔ اگر یہ آنے والی بہو اپنا ایک مقام وہاں کر لے گی، یہ آنے والی بہو اس ساس سسر کے گھر کو اپنا گھر سمجھے گی، تو پھر انشاءاللہ معاملہ ٹھیک چلتا رہے گا۔ اور یہ آنے والی بہو کو اگر ساس سسر گھر والے وہ اپنی بیٹی کی طرح اپنے گھر کا ایک فرد سمجھیں گے، تو پھر اس صورت کے اندر وہاں پر انشاءاللہ کوئی بگاڑ اور کوئی حق تلفی نہیں ہونے والی ہے۔ تو دونوں کی ذمہ داری ہے، آنے والی جو بہو ہے وہ یہ دل میں خیال کر کے لائے کہ اب میرا میکا یہ ہے،
اب میرے پہلے ایک باپ اللہ نے مجھے دیے تھے جو میری خبر رکھنے والے، اللہ نے سسر کے درجے میں مجھے ایک اور باپ دیے ہیں کہ اب یہ بھی میرا خیال رکھیں گے۔ یہ میری حقیقی ماں کے بدلے، ماں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے مجھے ایک ماں ساس کی شکل کے اندر دی ہے۔ اللہ پاک نے میری جو بہنیں، اس بہنوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک ننن کی شکل میں مجھے ایک اور بہن عطا کی ہے۔ اگر آنے والی بہو یہ خیال کرے گی، اپنے گھر کو، ساس سسر کے گھر کو اپنا گھر سمجھے گی، تو انشاءاللہ پھر وہاں پر تلفیہ نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ساس سسر اس آنے والی بیٹی کو، کہ ہماری 2 بیٹیاں ہیں، آج اللہ نے یہ تیسری بیٹی ہمیں یہ تیسری بیٹی دی ہے، اور وہاں آنے والی ننن سمجھے اللہ نے مجھے ایک اور بہن جو ہے وہ عطا کی ہے۔ اگر اس کو گھر کا ایک فرد سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مشکل تب پیدا ہوتی ہے کہ جب یا تو بہو کو پرایا سمجھا جائے، اور مشکل تب پیدا ہوتی ہے کہ جب بہو اپنے ساس سسر کے گھر کو پرایا سمجھے۔ بہت سے علاقوں کے اندر یہ دستور ہے، اللہ کے یہاں، ہمارے یہاں بھی دستور ہو جائے کہ عورت جو ہے، بیوی جو ہے، جب گھر میں آتی ہے تو وہ بہو اپنے ساس سسر کو اماں اور ابا کے لفظ سے پکارتی ہے۔ یہ اماں اور ابا کے لفظ سے پکارنا شروع ہو جائے تو پھر ساس سسر کے دل میں بھی جگہ ہوگی، اور اس بہو کو بیٹی سمجھا جائے تو پھر بیٹی کے دل میں بھی، بہو کے دل میں بھی ساس اور سسر کی جگہ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک اعتدال کی اور جو ہے وہ انصاف کی توفیق عطا فرمائے، اور ظلم و ستم کرنے سے اللہ پاک جو ہے جانبین کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔